حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر نسبتی اور صالح ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی حضرت حسین کی بہن ام کلثوم کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ہیں، اور ان سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا زید ہے اور آپ کی بیٹی فاطمہ ہے. چنانچہ ابن قتیبہ الدینوری رحمہ اللہ وفات 276 ہجری کتاب المعارف میں لکھتے ہیں اما ام کلثوم الکبریٰ وہی بنت فاطمہ فکانت عند عمر بن الخطاب فولدت له اولادا وفاطمہ وزیدہ. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضرت حسین کے بہنوئی ہیں، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر کے گھر آنا اور جانا بھی تھا. چنانچہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ عبداللہ بن محمد بن ابراہیم بن عثمان العبسی رحمہ اللہ وفات 235 ہجری المصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 17280 میں لکھتے ہیں حضرت ابو صالح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان الحسن والحسین کانا یدخلان علی اختہما ام کلثوم. حضرت حسن و حسین اپنی بہن ام کلثوم کیا آیا جایا کرتے تھے، اور ام کلثوم کون ہے؟ حضرت عمر کی اہلیہ، ان کی بہن اور ام کلثوم حضرت عمر کی اہلیہ. گویا ان حضرات کا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مسلسل آنا جانا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اولاد عبداللہ بن عمر کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے اور ان سے زیادہ ان سے محبت کرتے اور ان کو ترجیح دیتے. آپ ایک دو واقعات سے اندازہ فرمائیں. حضرت امام ابو القاسم علی بن حسن بن ہبۃ اللہ المعروف ابن عساکر رحمہ اللہ وفات 571 ہجری تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کسی کام کے لیے بلایا کہ آپ تشریف لائیں. حضرت حسین آئے تو راستے میں عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہوگی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حضرت حسین نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابو جی سے ملنے کے لیے گیا تھا تو مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، میں واپس آ گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے واپس ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین سے ملاقات ہوئی کسی دن، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حسین سے پوچھا کہ آپ تشریف نہیں لائے، میں نے کسی کام کے لیے بلایا تھا تو آپ تشریف نہیں لائے. تو انہوں نے فرمایا میں ایک دن آیا تھا، آپ کے بیٹے عبداللہ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا مجھے اجازت نہیں ملی، تو پھر میں نے مناسب نہیں سمجھانا کہ آپ مصروف ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے وَأَنْتَ عِنْدِي مِثْلَهُ أَنْتَ عِنْدِي مِثْلَهُ. اللہ، کیا آپ عبداللہ بن عمر کی طرح ہیں؟ کیا آپ عبداللہ بن عمر کی طرح ہیں؟ آپ تشریف لائیں. وَهَلْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ عَلَى الرَّاسِ غَيْرُكُمْ. اللہ اکبر. یہ عربی محاورہ ہے. فرمایا ہمیں عزت تمہاری وجہ سے ملی ہے، ہمیں عزت تمہاری وجہ سے ملی ہے. آپ تشریف لاتے اور میں آپ سے نہ ملتا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ سبحان اللہ. ابن عساکر رحمہ نے اس کو نقل کیا ہے امر عمر حسین بن علی ان یأتیہ فی بعض الحاجہ فأتاہ حسین فلقی عبداللہ بن عمر فقال له حسین من این جئت قال قد استأذنت على عمر فلم يؤذن لي فرجع حسین فلقی عمر فقال له ما منعك يا حسین ان تأتینی قال قد أتيتك ولكن أخبرني عبد الله بن عمر أنه لم يؤذن له عليك فرجعت فقال عمر وأنت عندي مثله أنت عندي مثله والأنبت الشعر على الراس غيرك. آپ تشریف لائیں، ہمیں آپ کی وجہ سے جو کچھ ملا سب آپ کی وجہ سے ملا. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نہایت عزت کرتے، نہایت تکریم کرتے، نہایت تعظیم کرتے.
حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کان الصدیق یکرمہ و یعظمہ وکذالک عمر و عثمان، کہ جس طرح صدیق اکبر ان کی عزت اور ان کی تکریم کرتے، اسی طرح عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما بھی ان کی عزت کرتے اور ان کا اکرام کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح ان کا خیال فرماتے، آپ اندازہ فرمائیں۔ امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری سیر اعلام النبلاء میں ایک عجیب واقعہ لکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بیٹوں کو چاہا کہ کپڑے دیں ہدیے میں، آپ نے سب کو کپڑے دیے، لیکن آپ کی نظر میں اتنا عمدہ کوئی لباس نہیں تھا مدینہ منورہ میں جو حسن اور حسین کو دیا جا سکے، تو آپ نے باقاعدہ یمن کے عامل اور گورنر کو لکھا اور وہاں سے ان کے لیے اسپیشل سوٹ منگوائے گئے اور پھر وہ ان کو دیے۔ پھر حضرت عمر فرمان لگے الآن طابت نفسی، اب میرا دل خوش ہو گیا ہے کہ میں نے شہزادوں کے لباس کے اندر دیکھ لیے۔ امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں ان عمر کسا ابناء الصحابہ ولم یکن فی ذلک ما یصلح للحسن والحسین فبعث الى الیمن فأتی بکسوۃ لہما فقال الآن طابت نفسی۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں جب مال غنیمت آتا تو کس طرح حسنین کو ترجیح دیتے، آپ ایک واقعہ سے اندازہ فرمائیں۔ یہ واقعہ حضرت ابن ابو عمر الازدی رحمہ اللہ وفات 153 ہجری الجامع باب الدیوان کے اندر لکھتے ہیں، حدیث نمبر 2036 کہتے ہیں 20036 میں کہ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کسرا یعنی ایران کے خزانے آئے، تو آپ نے مشورہ کیا کہ یہ تقسیم کس طرح کریں، یعنی ہاتھوں سے بھر بھر کے میں دوں یا پیمانے سے ناپ تول کے دوں، ناپ کے دوں۔ حضرت علی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری رائے یہ ہے کہ پیمانے میں ناپنے اور تولنے کے بجائے انگوٹھیاں بھر بھر کے دیں۔ جب یہ رائے دی تو حضرت عمر نے کیا فرمایا، دعا حسن بن علی اول الناس، سب سے پہلے حسن بن علی کو بلایا، فحصالہ، ان کو مٹھیاں بھر کے دی، ثم دعا حسینا، پھر حسین کو بلایا، ثم آت الناس، پھر اس کے بعد آپ نے باقی لوگوں میں مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام کو وظیفہ دیتے، سب سے زیادہ وظیفہ بدری صحابہ کو دیتے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما بدری صحابہ نہیں تھے، کیوں؟ اس لیے یہ تو جنگ بدر کے بعد پیدا ہوئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قدر وظیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بدری صحابیوں نے کی بنیاد پر دیتے، اسی طرح 5000 درہم حسنین کریمین میں سارے کو بدری صحابی کے برابر دیتے۔ امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ وفات تھا تو 48 ہجری سیر اعلام النبلاء میں نکل کرتے ہیں ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ لما دون الدیوان الحق الحسن والحسین بفریضہ ابیہما لقرابتہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض لکل منہما 5000 درہم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5000 درہم دیتے، اسی طرح حسن اور حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے 5000 درہم ان کو بھی بدری صحابہ کے برابر دیا۔